سوال کو غور کیجیے گا کہ ایک آٹو چلا رہا ہے بندہ باہر، موت ٹھیلے پر موت بیچ رہا ہے، غریب غربت کا شکار ہے، اس کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں، شعور نہیں، تہذیب نہیں. اس کو اپنی بیٹی کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے جمع کرنے کے لیے ساری زندگی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. لیکن جب ایجوکیٹڈ لوگ، آپ ایم اے کریں گے، بی اے، پی ایچ ڈی، واٹ ایور جو بھی آپ کریں گے، اگر آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی آپ کے والدین کو وہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے جو اس آٹو والے یا موت والے کو کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایجوکیشن تو سوسائٹی کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن اگر برائی وہی باقی رہے، اس کا معیار بدل جائے، اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ کرنے پڑ رہے ہیں، آپ کے والدین کو 50 لاکھ 60 لاکھ اگر کرنے پڑ رہے ہیں، تو ایجوکیشن سے فرق کہاں پیدا ہوا؟ یہ سب سے اہم سوال. دوسرے، چونکہ آپ نے حدیث سنی ہے النکاح من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہاں مدرسوں کے بیک گراؤنڈ کے لڑکے زیادہ ہیں، تو میں خصوصی توجہ چاہوں گا آپ کی. کیا آپ کوئی ایسی حدیث بتا سکتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سنت کے بارے میں کہا کہ یہ میری سنت، میری ہی اون دس سنت؟ سنتیں تو لاکھوں ہیں، ٹوپی سنت ہے، داڑھی سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ ہمارا گھر کا چھوٹا بچہ جب بیٹھ کے پانی پیتا ہے تو کتنے خوش ہوتے ہیں والدین، دادی گارے نیارے ہو جاتے ہیں، نانی خوش ہو جاتی ہیں، صدقہ دیتی ہیں، میرا بچہ ابھی سے سنت کی تکمیل کر رہا ہے. یہی بچہ اگر بڑا ہو کر کہے کہ میں اپنا نکاح بھی مکمل اللہ کے رسول کی سنت پر کروں گا، تو آپ جانتے ہیں اماں کیا کہیں گی، دادی کیا کہیں گی، ابا جان کیا کہیں گے؟ یہی لوگ سنت کے دشمن ہوتے ہیں، اس سنت کے دشمن ہوتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت ہے. اور نکاح کے علاوہ کسی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. تو جس سنت کو آپ نے کہا کہ میری سنت ہے، ویسے تو دوسری تمام سنتوں پر ہماری مسجدیں الگ ہیں نا، سنتوں کے موضوع پر ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہماری ٹوپیاں الگ ہیں، ہمارے شملوں کے رنگ الگ ہیں، ہمارے امام الگ ہیں، ہماری کتابیں الگ ہیں. یہ سنتوں پر اختلاف وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے، تمام ایک ہو جاتے ہیں جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو کہا کہ میری سنت ہے، اس سنت پر تمام کا یہ اتحاد ہے، اتفاق ہے، اجماع ہے ہمارے تمام علماء کا، دانشوروں کا، سب کا، کہ اس سنت کو ہم چلنے نہیں دیں گے. یہ سنت پوری اسی طرح ادا ہوگی جیسے سیتا جی رام چندر جی کی شادی تھی. اس میں منگنی ہوگی، اس میں لڑکی کے باپ کے خرچے پر اپنے 500,000 آدمیوں کا کھانا ہوگا. جہیز تو ہر باپ دیتا ہے، دینا پڑتا ہے. پھر قرآن نے جس کو واضح ترین الفاظ میں لکھا، لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے. اب فضول خرچی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت سمپل ڈیفینیشن ہے، انگلش میں بہت اچھا محاورہ یاد آ رہا ہے کہ before you speak a single word, think, is it necessary? Or before you spend a single penny, think, is it necessary? آپ خود سوچیے دوستو. جہیز کیا یہ جائز ہے؟ بولیے. نہیں ہے. دیکھیے بہت اہم اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں آپ ایک لفظ میں، سارے خاندان کے لوگ پیچھے پڑ جائیں گے. ناجائز کیسا بولے آپ؟ ثابت کرو. ہے آپ کے پاس ثبوت؟ میں بتاتا ہوں، میری کتابیں ساری انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گی. جہیز کن بنیادوں پر حرام ہے بہت لمبی تفصیل ہے. آپ لوگوں کی کبھی بائک پکڑے گئی، کیا ہوا؟ پیسے دے کے چھوڑا. آپ نے پوچھا ہوگا نا کہ بھائی کیا دوں تم کو؟ اس نے کہا ہوگا کہ خوشی سے جو بھی دیتا ہے نہیں تو چلا ہوں. اچھا آپ یہ بولیے، بغیر پیسے دیے آپ کی گاڑی کے چھوٹنے کے چانسز کتنے % ہیں؟ 0%. لڑکے والے کہتے ہیں جی آپ خوشی سے لے لیجیے، اللہ کا کرم ہمارے پاس سب کچھ ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی مت. ابھی ہم لوگ مانگنے والے ہیں نہیں. آپ یقین مانیں میں پورے ہندوستان، پاکستان، امریکہ ہر جگہ گھوما ہوں، مسلمانوں سے زیادہ خوددار قوم کوئی نہیں ملی، بے انتہا خوددار. ہمارے پاس تو جائز ہوتا ہی نہیں.
جس سے پوچھیے ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں, سارے پاکستانی ہوتے ہیں جی یہ تو آپ کے حیدرآباد میں ہے, یہ تو آپ کے کیرلا میں ہے, یہ تو آپ ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں. اچھا ہے تمہاری بیٹی کی شادی پہ کتنا خرچہ ہوا بتاؤ, 2 لاکھ روپیہ. بھائی کیوں ہوا 2 لاکھ روپیہ؟ نہیں وہ تو ہم نے خوشی سے دیا ہے. اگر تم نہیں دیتے تو کیا ہوتی شادی؟ جیسے پولیس والا آپ کی گاڑی نہیں چھوڑتا. اگر کوئی باپ یہ کہہ دے کہ میں معافی چاہتا ہوں, کھانا ایک آدمی کا بھی نہیں کھلاؤں گا اور بیڈ تو دور کی بات ہے بیڈ شیٹ بھی نہیں دوں گا, اس کی بچی کی شادی کے چانسز کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہ ہے مسئلہ. یہ مسئلہ ہے کہ یہ رشوت نہیں سمجھ رہے. اور ایک ویری انفارچونیٹ تھنگ, کیونکہ یہاں پر مجھے احمد بھائی نے کہا ہے کہ یہاں مدرسہ بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں, تو میں ایک بہت اہم پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو, آپ اس پہ ریسرچ کیجیے گا کہ ابھی طلاق کے مسئلے پر ایک ہنگامہ ہوا ہندوستان میں, ابھی ہو رہا ہے. پورے ہندوستان کو ہم نے سر پہ اٹھا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے دینا ہے طلاق. اگرچہ کہ آپ کی زندگی میں کوئی طلاق کا واقعہ نہیں ہے, لیکن جتنے صحابیوں کے واقعات ہیں ان واقعات کو یکجا کر کے طلاق کا جو قانون بنا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص نشے میں, غصے میں کوئی آدمی آئی لو یو تو نہیں بولے گا, کیا بولے گا اور کتنی بار بولے گا؟ تو اگر اس نے دے دیا تو اب دوبارہ 3 بار اگر کہہ دیا اس نے, تو اب دوبارہ ان میاں بیوی کا ری یونین سے اسلام خطرے میں ہے. اس کے بچے جائیں جانوں میں, بھلے بڑے ہو کے رکشا چلائیں, لیکن اب ری یونین نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہماری فقہ ہے, ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ قانون ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان یا محلے والوں نے, جاننے والوں میں پچھلے سال کتنے طلاق ہوئے؟ ایک. شادیاں کتنے ہوئے؟ شادیاں 19 پارلیمنٹ میں جو اسٹیٹسٹکس پیش کی گئی اس میں مسلمس میں 0.8% ہے طلاق, اور ہندوز میں 1.2% ہے. ان کے پاس طلاق نہیں ہوتی, سیپریشن یا ٹرمینیشن آف میرج ہوتا ہے. تو جو مسئلہ 1% کا بھی نہیں ہے اس کے اوپر اتنا سخت قانون کے کتابوں کے انبار, آپ لوگ گواہ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں پچھلے 2-3 سال میں 3 طلاق کے مسئلے پر ہندوستان بھر میں جتنے جلسے ہوئے ان کا خرچ کا اگر تخمینہ کیا گیا کروڑوں روپیہ آتا ہے, کروڑوں روپیہ. ہر لیڈر نے اپنے سکہ جمانے کے لیے پیسہ لگایا اس میں طلاق کے مسئلے, جو کہ 1% ہے. نکاح جو 100% ہے اس کا قانون کیوں نہیں بنا آج تک؟ وہی واقعات جو طلاق کے لیے گئے اور ان صحابہ کے واقعات جو غیر معروف ہیں, اس طلاق کے واقعے کے بعد ان کا نام دوبارہ تاریخ میں نہیں ملتا آپ کو, لیکن وہ قانون کا حصہ بن گئے, اسلامی قانون. لیکن نکاح کے معاملے میں ایسے ایسے نام کہ جن کو آپ نیگلیکٹ, اسلام کی تاریخ میں نیگلیکٹ کر ہی نہیں سکتے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, نام سنا ہے آپ نے؟ ون آف دی بگیسٹ ڈونرز فار اسلام, قریب ترین ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ نکاح کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک پر پوچھتے ہیں کیا نکاح کر لیا, بڑا خوش لگ رہے ہو, نہیں بلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں بہت مختصر بتا رہا ہوں آپ کو ورنہ میں موضوع پر تو آپ لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہے بولنے کی. ولیمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں, حکم کیا نصیحت کرتے ہیں کہ اولیمو, کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکرے کا کیوں نہ ہو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ریچسٹ مین. لیکن کسی راوی نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ آپ ولیمہ ہو اور آپ گئے وہاں پر. یہ واقعہ طلاق کے واقعات کی طرح قانون کیوں نہیں بنا؟ واٹ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ, جہیز کا جو سب سے بڑا جواز ہے جہیز فاطمی ہے نا, جہیز فاطمی, مگر وہ جو بھی جہیز فاطمی, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, وقت بالکل نہیں ہے کہ وہ جہیز فاطمی تھا یا کیا تھا, لیکن وہ واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو پورا؟ جہیز پہلے آیا یا مہر علی پہلے آیا؟ یہ کیوں نہیں بولتی؟ مہر علی پہلے. اپنی زرہ بیچو, گھر بیچو, موبائل کتنے کا ہوگا موبائل آپ کے جیب میں, یہ بیچو, پہلے مہر ادا کرو. پھر فقہ یہاں پر آ کے بالکل خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ ایسی ایسی چیزیں جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی باپ اور بیٹے نے مل کر لونڈی خریدی تو پھر کیسا ہوگا. وہ خودوری وغیرہ پڑھی میں نے,
اس میں اگر آپ نے آپ کے گھر کی نالی بازو کے گھر میں جاتی ہے, بازو کی زمین کسی اور نے خریدی, تو اب کیا احکامات ہیں. جب اتنے مائنیوٹ ایشوز فقہ ڈسکس کرتی ہے تو اتنا بڑا مسئلہ کیوں نہیں ڈسکس کرتی کہ مہر کی رقم کیا تھی؟ 400 دینار. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جی 10 لاکھ کی شادی ہونا ہے, بالکل لیجیے, شوق سے لیجیے, لڑکی کا باپ تیار ہے. مہر کتنا دینا پڑے گا اس ریشو سے؟ کم از کم 1 کروڑ روپے مہر آ کے رکھ دیجیے, 10 لاکھ کی شادی لے لیجیے. یہاں پر اب یہ بتائیے کیا یہ نکاح جائز ناجائز ہم نہیں بات کریں گے. میں آپ کے صرف ضمیر کی عدالت میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ فقہی بات نہیں کریں گے, ہم لوگ علماء نہیں ہیں. آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ مہر کو تو ٹوٹلی ڈیلیٹ کر دیا لیکن جہیز مانگ رہا ہے, اور اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم لوگ ایسے لوگ ہیں خوددار, کچھ بھی. ابھی ہمارے بڑے بیٹے کی شادی میں دیکھیے, ہم نے صاف کہہ دیا ان سے کہ کچھ بھی نہیں چاہیے. انہی لوگوں نے زبردستی کر کے, وہ بیٹا وہ کون سی گاڑی تھی, وہ BMW. ہاں مجھے تو نام بھی یاد نہیں رہتا, میں اتنا خوددار آدمی ہوں. BMW دے دی انہوں نے. آپ سمجھ رہے نا انڈیکیشن کیا ہے. اب آئیے میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے خاص طور پر غربت اور افلاس کا جو عالم ہے, سب واقف ہیں اس سے. بی کر رہے ہیں, ٹاپر سے سب کچھ ہیں, لیکن سیلس مین بنے ہیں, ایکٹیوا کے اوپر دھوپ میں مارا ماری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ہینڈ ٹو ماؤتھ پوری زندگی ہے. آپ اگر یہ حالت کو کیوں پہنچے اس پر غور کریں تو ایک بات بتاتا ہوں. آج جتنے مسلمان لڑکے بے روزگار ہیں یا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں یا یہ سیمسنگ ایئرٹیل وغیرہ کے سیلس مین بنے ہوئے ہیں, یہ تمام کے تمام اچھی اچھی ڈگری رکھنے کے باوجود, یا ٹیچر کا درجہ کسی زمانے میں یہ ایک بہت ریسپیکٹیبل پوزیشن ہوا کرتی تھی, اب تو لاسٹ ریسورٹ رہ گیا ہے ٹیچر ہی کرنے کا. ہر بھائی بے بسی سے دیکھ رہا ہے کہ اس کی بہن کی شادی میں سب کچھ جا رہا ہے. Am I right? ہر تیسرا آدمی ہندوستان کا بالخصوص مسلمان وہ ملے گا جو آپ کو یہ کہتا ہوا ملے گا کہ ہمارے ابا کا ایک پلاٹ تھا فلاں جگہ پہ, ایک گھر تھا, ایک لاری تھی, فلاں ایسٹ تھا, بڑی آپا کی شادی کے نکاح. ہم سارے بڑی آپا کی شادی کے شکار لوگ ہیں. بڑی آپا کی شادی نے پوری سوسائٹی کو برباد کر دیا. بھائی سب کچھ ہیلپ لیسلی دیکھ رہا ہے, بہن کو جا رہا ہے, سب کچھ بہن کو جا رہا ہے. پھر ماں باپ آپ کو بدنام کرتے ہیں کہ جی بچی تمہاری شادی پہ 15 لاکھ ہو گئے. اگر اس کو وہ 15 لاکھ روپے جو اس کی شادی پہ برباد ہو رہے وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دیتے تو کیا وہ بزنس ویمن نہیں بن سکتی؟ وہ لڑکوں سے زیادہ شاندار بن سکتی. یہ پیسے کس کو گئے؟ یہ پیسے گئے شادی خانے کے مالک, یہ پیسے گئے باسمتی رائس کے اوپر سپلائر, یہ پیسے گئے مسالوں کے اونر, یہ پیسے گئے بیوٹی پارلرز کو. کیونکہ جب نئی شادی ہوگی دلہن کو جو بیوٹی پارلر لے کر آئیں گے تو کیا ان کی اماں خالی بیٹھیں گی, بہنیں خالی بیٹھیں گی؟ نہیں, وہ بھی 8-10 ادھر کے 8-10 ادھر کے. آپ کی پیسہ پورا ہو گیا. کیونکہ اگر وہ بیوٹی پارلر کو نہیں گئے, اگر وہ نئی شادی نہیں کرے, آپ کا مستقبل خطرے میں. اس سسٹم کو علماء چینج نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو چینج کرنے کے لیے فتاوی عالمگیری سے مسئلہ لانا پڑے گا, درر مختار میں جانا پڑے گا, ابن تیمیہ کے مسائل پڑھنے پڑیں گے. یہ مسائل تو وہاں اس وقت ملیں گے جب یہ سسٹم کے عورت کے مال سے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانا جہیز لینے کا سسٹم اگر ہوتا تو فتاوی عالمگیری میں ہوتا. اگر یہ سسٹم اس وقت ہوتا تو ابو حنیفہ کچھ کہتے. اسلاف کے ذہنوں میں دور دور تک کہیں یہ نہیں تھا, اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہندوستان ایک مشرکوں کے ملک میں مسلمانوں کی تعداد 25 کروڑ ہوگی اور وہ ان کے طریقے کے مطابق لڑکی سے خوشی سے دینے کے نام پر لڑکی کو پے کرنا پڑے گا. یہ تھا ہی نہیں, عربوں کا اسلام کا مزاج ہی نہیں. دیکھیے ساتھر کمیٹی کی رپورٹ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. آپ آج اگر میری بات کو غور سے نہیں سنیں گے یا نوٹ کر کے رکھیے, اگر یہ شادیوں کے سسٹم پر ہم نے وار اسکیل پر کام نہیں کیا, نیکسٹ 10 to 15 ایئرس میں یہ مسلمان قوم دلتوں سے کہیں زیادہ بدتر اخلاقی اور فائنینشلی مالی طور پر ہونے والی. آپ شہروں میں آپ لوگوں کو برقعے پہننے کی اجازت ہے, یو آر جسٹ لکی گرلس. آپ لکی ہیں کہ آپ کو ایسے ٹیچرس ملے, ایسا ماحول مل گیا ہے. لیکن آپ کی ذرا تھوڑے سے زیادہ نہیں 25-50 کلومیٹر اندر جائیے جہاں پر 10 مسلمان کے گھر ہیں, باقی 100 غیر لوگوں کے گھر ہیں. وہاں پر مسلمان مکمل پھر بھی یہاں ہندی کی وجہ سے ہندی اردو آپ لوگ بچے ہوئے ہیں بہت. لیکن آندھرا آئیے, تلنگانہ چلیے, کرناٹک چلیے میرے ساتھ, گجرات چلیے, مراٹھواڑہ چلیے,
اردو کی جڑ ختم ہوئی. آپ کی پوری تہذیب، تاریخ، دین، ہر چیز تھی اردو میں. اب دوسری زبان میں ٹرانسفر کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو اردو میں پرفیکٹ ہونا تھا. اس کی وجہ سے آپ یقین کریں یا نہ کریں، کنورژن تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو کہتے ہیں اسیمیلیشن آف کلچرز. کنورژن وہاں پر ہو رہا ہے کہ جہاں پر گاؤں گاؤں سے ہر لڑکی دیکھ رہی ہے کہ اس کی بہن کی شادی کا انجام کیا ہوا، دودھ خالہ کی شادی کا انجام کیا ہوا، تو وہ اس سے بچ کے نکل کے شہر آ رہی ہے. شہر آ کے وہ گریجویشن کر رہی ہے. لڑکیاں پڑھنے میں تیز ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں گریجویشن کے ساتھ ہی ان کو ایئرٹیل والا، ووڈا فون والے کوئی نہ کوئی ریسیپشن کا جاب، کوئی نہ کوئی جاب دے رہے ہیں. اب وہ لڑکیاں جب 15,000 20,000 روپے کما رہی ہیں، ان کے لحاظ سے وہ اماؤنٹ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اب ان کے والدین ان کے لیے رشتہ لاتے ہیں. کس کا؟ پیپسی وین کے ڈرائیور کا، ٹھیلا چلانے والے کا، چھوٹی سی کرانے کی دکان والے کا، اس کے ساتھ کا کام کرنے والا وجے کمار، نتیش ریڈی جو بھی ہے، جبکہ وہ وائٹ کالر جاب کر رہا ہے. تو اب وہ لڑکی پاگل ہے کوئی جو اس ٹھیلے والے سے شادی کرے گی؟ یہ کنورژن ہو رہا ہے. کسی بھی کورٹ میں جائیے، بوائز آئی ریکویسٹ یو، وہاں پر جا کے کورٹ میرج کرنے والوں کی لسٹ 2 ہفتے پہلے لگتی ہے. دیکھیے واٹس ایپ، فیس بک پہ ویسے ہی کئی چیزیں فارورڈ ہوتی رہتی ہیں کہ کتنی مسلمان لڑکیاں آپ کی کافروں کے لطفوں کو پیدا کریں. اب اگر آپ سمجھتی ہیں، میں یہاں پر آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، ڈاوری ڈیتھ پڑھیے گوگل پہ جا کے، ڈاوری ہراسمنٹ پڑھیے، کنورژن ریٹ پڑھیے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی اللہ کا شکر ہے ہم لوگ محفوظ ہیں، تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں. وہ جو ڈاوری ڈیتھ کی وجہ سے آپ واقف ہیں نا، ڈاوری کی وجہ سے جلائی جاتی ہیں لڑکیاں، جل کے مر رہی ہیں، آپ کے محلوں، آپ کے خاندان میں ہو رہی ہیں. کون ہے لڑکیاں؟ وہ لڑکیاں کل ایسے ہی بیٹھی تھی کسی کالج، ان کے خواب بھی وہی تھے جو آج آپ کے خواب ہیں. ان کے فیوچر ایکسپیکٹیشن بھی ایگزیکٹلی وہی تھے. آپ کی بہنیں بھی ہیں، آپ غور کیجیے، ان کی ایکسپیکٹیشن ویسے ہی تھے. مگر پھر کیا ہوا؟ اس جہیز نے مارا. بھائی بے بسی سے دیکھتا رہا، سب کچھ بہن کے حصے میں چلا گیا. بہن کو بھی نہیں گیا تو ہماری قوم کے دشمنوں کو. آپ ایمانداری سے بولیے، شادی خانے کس کے ہیں؟ آپ کے قوم کے اندر. یہ باسمتی رائس کے سپلائر کون ہے؟ یہ گولڈ کا سپلائر کون ہے؟ یہ ڈائمنڈ. یہ جتنے گورکشک کے اس میں مسلمانوں کو مارتے ہیں، دلتوں کو مارتے ہیں، یہ سارے غنڈے جو ہوتے ہیں یہ پیڈ ورکرز ہوتے ہیں. وہ بھی روٹی کی وجہ سے مجبور ہیں. ان کو بھی 200 روپے 300 روپے دے دیجیے، وہ آپ کے لیے کام کریں گے. کل سے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ان کے پاس، وہ پیسہ دے رہے ہیں. وہ کوئی دھرم کے لیے نہیں لڑ رہا ہے کوئی چیز، ہر چیز کے پیچھے مختلف ہے. لیکن آپ کے جیب میں پیسہ ہے نہیں. آپ کے پاس اگر پیسہ آتا ہے گھر بیچ کے کسی اور چیز کے لیے تو شادی کے اندر جاتا ہے. ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پیسہ آپ کے گھر پر. آپ کے بہن کی شادی، آپ کی شادی ان لوگوں کو اور اسٹرینتھ دے رہی ہے آپ کو مارنے کے لیے. یہ کیوں ریئلائز نہیں کر رہی قوم؟ اگر میں آج جا کے مودی سے کہوں یا RSS والوں سے کہوں کہ میں اپنی شادی مکمل، اپنی تو نہیں، میری تو عمر ہو گئی ہے، لیکن آپ کو میری جگہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ جا کے کہیں گے مودی سے کہ میں اپنی شادی میرے پروفٹ کے طریقے پہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا کہ ضرور کیجیے. وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا کیجیے، ضرور کیجیے. ہر ایک کو حق ہے اس کے اپنے بھگوانوں کے مطابق شادی کرے گا. یہی جملہ جب آ کے آپ اپنی امی ابا کے سامنے کہیں گے کہ مسجد میں نکاح کروں گا، میرے پاس اتنا مہر ہے، میں یہ دے سکتا ہوں، اور میں 15 آدمی کا کھانا کھلا سکتا ہوں، جیسے حضرت علی نے کیا. مودی اسلام مخالف کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ آپ کی تائید کر رہا ہے. آپ کے گھر میں کتنے مودی چھپے ہوئے ہیں دیکھتے جائیے. ماں کہے گی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی، دودھ نہیں معاف کروں گی. دادی کہے گی میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. باپ کہے گا کہ 500 1000 دعوتیں آج تک کھا چکے ہیں، اب ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے. ایون میرے دوست بیٹھے ہیں، کئی وقت ہوا ایسا، ہمارے بزرگ لوگ جا کے تیش میں آ گئے ہماری تقریر کے جواب میں، جا کے گھر میں انہوں نے بیگم کو سنا دیا، بیگم میں نے فیصلہ کر لیا بیٹے کی شادی کروں گا تو سنت پر. انہوں نے کہا کہ اچھا، میرے ابا سے یہ وقت یاد نہیں آیا. حل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ
جب ایک اللہ نے بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے کہا کہ وہاں تو ایک بڑا نیک آدمی ہوگا. اب وہ نیک کا کیا ڈیفینیشن ہو سکتا ہے؟ اس کی داڑھی ہے, وہ ٹوپی ہے, وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے, وہ لوگوں کو ہنساتا بھی ہے, رلاتا بھی ہے, بہت کچھ کرتا ہے, وہ مسلمان آدمی ہے. اللہ نے کہا کہ پہلے اس کے اوپر عذاب نازل کرو. اس کو غصہ نہیں آتا تھا, آج ہم کو غصہ نہیں آتا. یہ شادی کا رخہ جب آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس لڑکی کے باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی, اس کا انتظام, پیسے کا انتظام کرنا ہے. ہم لوگ ہندوستان کے لیڈر کو سب سے بڑا جھوٹا کہتے ہیں, معلوم ہے پھیکو کہتے ہیں. اس سے بڑے جھوٹے اور پھیکو ہمارے پاس, ہمارے درمیان, جو یہ کہتے ہیں جی یہ خوشی سے دے رہے ہو, یہ جھوٹے ہیں سب سے. حضرت مجاہد الاسلام قاسمی علیہ الرحمہ ہماری تحریک کی بنیاد رکھنے والوں میں وہ بھی تھے. وہ جدہ آتے تھے تو بڑی خدمت کا موقع ملتا تھا. وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے, مجھے وہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے, کہ وہ کہتے تھے کہ اصل کمینے یہ خوشی سے دینے والے اور خوشی سے لینے والے, اصل یہ ہے. یہ ابو جہل ہیں, یہ ابو لہب ہیں. ہر چیز کی سنت ہے, شادی کی بات چیت کی بھی سنت ہے. میری بیٹیوں, بچوں, یہ جتنے اختلافات ہیں نا, وضو کرتے وقت آدمی وضو اسٹارٹ لیتی تصور میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا, ہاتھ بندھ رہا ہے یہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. ہر چیز میں نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. شادی طے کرتے وقت کبھی یہ خیال آیا کہ میرے رسول کی بیٹیوں کی شادی کیسے ہوئی؟ یہ آپ کو آیا کہ میں نکاح کروں گا تو میرے رسول کی طرح کروں؟ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے کزن کی شادی کیسے ہوئی, اس کی شادی کیسے ہوئی. عورتوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میری جٹھانی کی بچی کی شادی کیسے ہوئی, میری ننند کی. سوتن کے درمیان وہ رائیولری, وہ خراب رقابت نہیں ہوتی جتنی اس اینگل میں ہوتی ہے. جٹھانی, ننند, دیورانی, ایک دوسرے سے جو کمپٹیشن, عزت کا معاملہ آتا ہے. اب اگر جٹھانی نے 15 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچ کر دیے تو ننند اور دیورانی کے کمروں میں کیا ہو رہا ہے, کیا امیجن. آپ وہ تو چھوڑیے, اگر ایک بھائی نے اپنی بیوی کو چوری سے لا کے ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں, وہ دے دیا تو بازو کے کمرے میں کیا ہو رہا آپ کو معلوم. یہ تو معاملہ شادی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رزق کے 10 دروازے رکھے. کتنے؟ 9 دروازے تجارت کرنے والے. کتنے؟ 9. ایک دروازہ ملازمت بھی ہے, امپلائمنٹ بھی ہے, بھیک بھی ہے, خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, ہنڈے کی رقم بھی ہے, جہیز بھی ہے. یہ 9 دروازے تجارت کرنے والے. تجارت کے لیے سب سے اہم چیز کیا چاہیے؟ پہلے پیسہ کہاں گیا؟ بہن کی شادی. اب کیا کرے گا بھائی؟ ایک اور حدیث ہے, الید العلیٰ. آپ تنخواہ ایسا لیتے, ایسا لیتے, یہ نیچے والا ہاتھ, یہ دینے والا ہاتھ. دینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ. بڑی بڑی ڈگریاں محنت کر کے ٹاپر بن کے ہم اپنے آپ کو بہترین ملازمین بنا رہے ہیں. تجارت کا ہمارا ذہن اس لیے نہیں جاتا کہ پیسہ بہن کی شادی میں چلا گیا پورا. اور پھر جب یہی بھائی چاہے وہ ٹھیلا, آٹو, کسی بھی ذریعے سے کما رہا ہو یا پی ایچ ڈی کر کے لیکچرر بن گیا ہو, لیکن جب اس کی شادی کی باری آتی ہے تو یہ کسی اور گھر میں وہی ڈاکہ ڈالتا ہے جو ایک بھونے اسی گھر پہ ڈالتی ہے. دس از ٹریجڈی. یہ ٹریجڈی. آپ کے پاس جب رخہ آ رہا ہے, انویٹیشن کارڈ آ رہا ہے, کیا آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس لڑکی کے باپ اور بھائی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, کتنی تکلیفیں اٹھائے ہوں گے. اگر تکلیفیں نہیں بھی اٹھائے, ان کو گھر نہیں بھی بیچنا پڑا, تب بھی وہ زندگی میں 5 سال تو پیچھے ہو جاتے ہیں. صحیح بولوں گا؟ وہی 15 لاکھ اگر بچی کی شادی میں جو جا رہے ہیں, وہی اس بھائی کو مل جائے, اس بھائی کو مل جائے, یہ کاروبار کریں گے. یہ غلامی کا تو سوچیں گے بھی نہیں. پوری قوم آج دیکھ لیجیے, کسی علی گڑھ ہو, بمبئی, لکھنؤ, کہیں بھی جائیے, کسی بڑی کمپنی, فیکٹری, ٹاور, بینک, کہیں بھی جائیے, کیا مسلمان سی او ملے گا وہاں پر؟ کیا مسلمان فائنانس ڈائریکٹر ملے گا؟ کیا مسلمان مالک ملے گا؟ واچ مین, ڈرائیور, پوری قوم ڈرائیور.
ایک سنت پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے پوری قوم ڈرائیوروں کی، واچ مین کی، ٹھیلے والوں کی، جیلوں کے اندر گوگلز پہ جائیے، پریزنرز انمیٹس کا پڑھتے جائیے، آندھرا پردیش، کلکتہ اسٹینڈ فرسٹ 47% مسلم پریزنرز، کتنے؟ 47. آندھرا پردیش 34%. تو آئیے سولوشن کی طرف. جب یہ انویٹیشن کارڈ آیا تو آپ کو غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ ایک بھائی کا مستقبل برباد ہو رہا، آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے جن لڑکیوں کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے یا باپ نہیں ہیں اس وقت، آئی ایم سوری ٹو یوز بٹ یو ہیو ٹو فیس دی گراؤنڈ ریالٹیز، پروسٹیٹیوشن کا کیا ریٹ ہے مسلمان؟ کون ہے لڑکیاں؟ ایسی لڑکیاں شریف گھروں کی لڑکیاں. سر سید نے جب شادی کی لوگوں نے کہا کہ ولیمہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کہا کہ ہم کون سے نواب اور رئیس ہیں جو بڑا ولیمہ کرتے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے بھی تو 500 روپے خرچ کرتے. وہ 500 روپے میں نے مدرسے کے لیے دی. یہ مدرسہ تھا. آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں سر سید کے اس ولیمے کی قربانی کا بھی نتیجہ ہے. اور آپ اس مدرسے سے نکل کے، آپ یہاں سے نکل کے اس سر سید کی دین کا فائدہ اٹھا کر آپ جا کر اگر ایک ولیمہ کرتے ہیں جائیں گے 15 لاکھ، آپ سر سید کا مذاق اڑا رہے ہیں. سر سید کے ایک ولیمے کی قربانی نے ہزاروں لاکھوں گریجویٹ پیدا کیے. غلام اسحاق خان پاکستان کے صدر تھے، ان کے الفاظ دہراتا ہوں میں کہ جس وقت پاکستان بنا اس وقت وہاں پر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا، علی گڑھ کے لوگوں نے ایڈمنسٹریشن سنبھالا، ایک ملک سنبھالا تھا. کیا تو 1857 میں صرف 3 گریجویٹ 20 گریجویٹ تھے اور پھر یہ گریجویٹس کی تعداد اتنی بڑی کہ انہوں نے پورے ایک ملک کو سنبھالا. آپ لوگ اگر یہ ولیموں کی قربانی نہیں دے سکتے، اگر سادگی سے شادی نہیں کر سکتے، حضرت علی کے ولیمے میں جب ان سے کہا گیا ولیمہ کرو، کہا میرے پاس کچھ نہیں. ایک صحابی نے کہا کہ میں میڈا لاتا ہوں بکرا، ایک صحابی نے کہا کہ میں چاول لاتا ہوں. 20 لوگوں کا ولیمہ. کیا ان کا خاندان نہیں تھا؟ جو لوگ یہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا خاندان بڑا ہے، ہماری عزت کا سوال ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ شرک ہے. میں پھر کبھی اور بتاؤں گا. یہ لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ رسول اللہ کا خاندان کیا تھا؟ میرا خاندان. علی کے جاننے والے کون تھے؟ میرے جاننے والے بہت ہیں. فاطمہ کے کون خالہ پھوپھو تیمہ تھے جو نام رکھتے ہیں؟ میرے بچی کے بہت. ہم لوگ شرک میں مبتلا ہیں، ہم لوگ گستاخی رسول. دوستو حل ایک ہی ہے. جب شادی کا کوئی انویٹیشن کارڈ آئے اس میں لڑکی والوں سے کھانا ہو، آپ کو پتہ کرنا پڑے گا. جب ہر معاملے میں جائز ناجائز ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں چیز فاتحہ کا کھانا جائز ہے نہیں جائز ہے، دسہرے کا دیپاولی کا لڈو جائز ہے، ہر معاملے میں جب جائز ناجائز کی بحث کرتے ہیں تو جب آپ یہ کھانے کھا رہے ہیں، یہ کھانے صدیوں سالوں سے آپ کے خون میں جا کے آپ کو حرام سے حلال کے احساس سے بیگانہ کر دیے ہیں. آپ کے اوپر حلال دانہ، ایک دانہ بھی حلال کا نہ ہو تو اس کی 40 دن کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں. معلوم ہے نا آپ کو؟ 40 دن کی ایک وقت میں کتنے دانے کھاتے ہیں آپ؟ اتنوں کو ملٹیپلائی کرتے جاؤ. زندگی پوری حرام دعائیں نہیں اٹھیں گی آپ کی. اس رقعے کو آپ یہ کہیے میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، سوری میں اٹینڈ نہیں کر سکتا. لیکن ڈائریکٹ انکار کرنا بھی غلط ہے. آج سے ہی ہمارے جو بھی واٹس ایپ فیس بک میسیجز آپ کو ملے پھیلانا شروع کرو. اپنی طرف سے جو بھی سنا آپ نے آج ہی اپنے تمام رشتہ داروں کو انفارم کرو واٹس ایپ پہ، تاکہ کل آپ یہ انویٹیشن کارڈ کو ریفیوز کریں تو کوئی برا نہ مانے. اس کے باوجود بھی جانتے بوجھتے لوگ پلٹ کے وار کریں گے آپ کو. داڑھی تو ہے نہیں، آپ ہم کو سننا سکھا رہے ہیں. بہن کی شادی بھول گئے آپ، بھائی کی شادی بھول گئے. یہ بولیں گے لوگ یہ ابو جہل ہیں، یہ بولتے رہیں گے. ان کو بولنے دو. ان کو صرف اتنا کہو صحابہ نے شراب پی یا نہیں، صحابہ میں سود لینے والے تھے یا نہیں، لیکن جس ادا سے انہوں نے توبہ کی اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نہ صرف ان کو رضی اللہ عنہ کا خطاب ملا بلکہ سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. سبحان اللہ. سابقہ میں جو شراب پی تھی وہ بھی نیکیوں میں بدل گئی. آپ کہیے کہ میں نے آج تک شادیاں اٹینڈ کی ہیں، میرے بھائی کا جہیز دیا ہے، لیا ہے، ان کی لڑکی پسند کرنے میں گئی تھی، میں بھی جہیز میں شامل تھی، بولیے. لیکن مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا. آج مجھے سب کچھ معلوم ہونے کے بعد اگر میں آج بھی یہ روش پہ قائم رہوں تو مجھ سے بڑے منافق کوئی نہیں. آپ کی شادی نہیں ہونے کی دھمکیاں دیں گے آپ کو کوئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے جب تقدیر لکھی ہے تو اس کے اوپر ایمان رکھو. ایک لڑکی علی گڑھ سے کھڑی ہو جائے کہ میں کسی ایسے بھکاری سے شادی نہیں کروں گی، میں کسی ایسے بھکاری ماں کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی جو خوشی سے دینے کے نام پر میرے ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے، میرے ماں باپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے. ایک لڑکی اٹھ جائے اعلان کر دے خاندان میں، پورے علی گڑھ کی قسمت بدل سکتی ہے. واقع دعوانا